خدا باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ خدا جسم مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا ان کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کا بھائی ہیرسن سیموئل ایک نئے پیغام کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ زندہ کلام میں سے آج جو ٹاپک ہم نے لیا ہے وہ دل شکنی ہے، اور دل شکنی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں بے مقصد لوگوں کے خلاف ابھارتی رہتی ہے۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، کوئی شخص اگر ہمیں ایوائڈ کرتا ہے، وہ کسی وجہ سے ہمارے پاس سے گزر جائے اور ہم اسے جانتے ہیں، ہمیں سلام دعا ہمارے ساتھ نہ ہو یا ہم سے کوئی مضافہ نہ کر کے گزرے، تو ہم اس چیز پر برا منا جاتے ہیں۔ ہم چرچ میں جائیں، کئی لوگ ہمیں ملتے ہیں، کئی نہیں ملتے، ہم اس چیز پر کہ آج کل وہ بڑا مغرور ہو گیا ہے۔ ہم اگر کسی کے غلط ہم اپنے دل میں کسی کے لیے غلط بات بے مقصد بٹھا لیں، اور اگر ہم کسی کے بارے میں یہ بات جانتے ہی نہیں کہ اس کا دل اور اس کی نیت آپ کے بارے میں کیا ہے، آپ کی فیملی کے بارے میں کیا ہے، اور ہم اپنے دل میں اس کے لیے بری بات بٹھا لیں، یہ بھی دل شکنی کا ایک بہت بڑا جال ہے شیطان کی طرف سے۔ ہم جب لوگوں کو جانتے ہیں، ان کے کریکٹرز کو جانتے ہیں، ان کی زندگیوں کو جانتے ہیں، تو اس میں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اعتبار کریں، بھروسہ کریں، اور خدا ان کے ہاتھ میں چیزیں دیتے۔ میرے ساتھ میں اکثر آپ کو بتاؤں تو میری زندگی میں یہ بہت ہوتا ہے۔ مجھے کوئی شخص کہتا ہے ہیرسن یہ کام آپ کے لیے ہے، تیار ہے، بس آپ فکر نہ کریں، وہ دنوں میں چلے جاتا ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ میں اس شخص سے رابطہ کروں اور اس کو سناؤں کہ یار آپ کیسے ہیں، لیکن خدا ان کا فضل ہے کہ وہ کام ہوتے ہیں۔ اور دل میں انسان جب کسی کے لیے برائی لائے تو میں نے ان چیزوں سے سیکھا ہے کہ ہم وقت دیں خدا ان کو، ہم اس شخص کو وقت دیں، وہ ضرور چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم ایک دم اپنے فیصلے نہ کر لیں، ہم خداوند کی پاک مرضی پہ چھوڑ دیں، اور پھر جب ہم خداوند کی پاک مرضی پہ چھوڑتے ہیں، وہ کام بھی ہو جاتے ہیں، وہ شخص بھی کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اور وہ چیزیں بھی۔ آپ اگر کسی کے لیے یہ بات دل میں رکھتے ہیں کہ یہ شخص برا ہے، اس کے عزائم برے ہیں، اس کی نیت بری ہے، یہ بندہ خراب ہے، آپ اپنا فیصلہ نہ رکھیں، آپ خداوند پر اس کا فیصلہ چھوڑ دیں۔ اس کی نیت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، اس کے عزائم بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور اس کا دل بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ دل شکنیاں ہیں، شیطان پیدا کرتا تاکہ بھائیوں میں نفاق پیدا کرے، اور وہ جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے۔ ہم ایک گروپ بناتے ہیں، ہم ایک سسٹم بناتے ہیں، ہم ایک تحریک چلاتے ہیں خدا ان کے کلام کو پھیلانے کی، تو شیطان کی کتنی قوت ہے، شیطان کی کتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اس تحریک کے لیے اپنے وسائل کا استعمال کرتا ہے کہ اس تحریک کو کچلے، اس میں نفاق پیدا کرے، اس میں شک پیدا کرے، اس میں لڑائی پیدا کرے، اس میں گندگی لائے، تاکہ وہ اتحاد ٹوٹے اور خدا کا کلام پھیلے نہ، خدا کے جو مقاصد ہیں وہ پورے نہ ہو، لیکن خدا کے مقاصد پورے ہوتے رہیں گے۔ آپ کسی کو بے شک اپنی زندگی سے دور کریں، آپ کسی کو بے شک اپنے سسٹم میں نہ آنے دیں، وہ کسی اور سسٹم میں جا کر خدا کے کام کو سر انجام دیتا ہے، اور خدا اپنا کام اس شخص سے، اس گروپ سے، اس سسٹم سے لیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں خدا کی مرضی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اپنی مرضی سے ہم اکثر نقصان اٹھاتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی ہم برے بن جاتے ہیں دوسروں کی نظر میں اور خدا کی نظر میں۔ اسی لیے دل شکنی کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، اور آج کے کلام سے سیکھیں کہ ایک بزرگ ہستی ہے، ایک بڑا نام ہے بائبل مقدس میں، جن کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، وہ تکوین کی کتاب 37ویں باب، پیدائش 37 باب میں ہم دیکھیں گے کہ بزرگ یوسف کے ساتھ کیا ہوا۔ بھائیوں نے بیچا، اور بیچنے سے پہلے جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھیں کہ قتل کرنے کی سازش، اور انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ کیونکہ وہ چھوٹا بھائی تھا، یہ 10 بھائی بڑے تھے، اور 2 جو چھوٹے بھائی تھے، بنیامین سب سے چھوٹا، اس سے بڑا بزرگ یوسف، تو بزرگ بنیامین سے اوپر بزرگ یوسف ہیں، اور اس سے اوپر بھائی ہیں۔ اور یہاں پر جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بزرگ یوسف ہے اپنی رویا اپنے بھائیوں کو بتاتے ہیں، اپنے خواب بتاتے ہیں، اور وہ خواب میں اکثر ایسا ذکر ہے کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں، وہ نیچے ہیں، اور یہ چھوٹا ہو کر اوپر ہے۔ اور ہم جب ان تمام چیزوں کو سیکھتے ہیں بھائی اور بہنوں، ہم جب ان تمام چیزوں کو اپنے کلام میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک جیلسی فیکٹر تھا، وہ ایک دل شکنی تھی، ان کے دل میں ان کے لیے نفرت تھی، کیونکہ وہ ان کی باتوں سے ان کے دل کو ٹھیس لگتی تھی، ان کے دل ٹوٹتے تھے، اور اسی نفرت میں، اسی جیلسی فیکٹر میں انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ نہ یہ ہوگا، نہ اپنے خواب ہمیں بتائے گا۔ لیکن خداوند نے ایک بیٹے کے ایک بزرگ کے دل میں بات ڈالی، چوتھے بھائی کے دل میں،
یہودا کے کہ اسے قتل نہ کریں، کیونکہ یہ ہمارا خون ہے، ہم اسے بیچ دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں زندہ کلام میں کہ کیا ہوا اس واقعے میں۔ ہم اس کلام کو سیکھیں گے، ہم اس کلام کو سیکھیں گے کہ پیدائش کی کتاب، جسے ہم تکوین کی کتاب بھی کہتے ہیں، اس کے 37واں باب ہے، اس کی 26ویں آیت سے میں پڑھوں گا اور 28ویں آیت تک اس کا مطالعہ کریں گے۔ تب یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ آؤ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچیں اور اس پر اپنے ہاتھ نہ ڈالیں، کیونکہ وہ ہمارا بھائی اور ہمارا خون ہے۔ اور اس کے بھائیوں نے اس کی بات مانی۔ اس وقت 2 مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے، لہٰذا انہوں نے یوسف کو کھینچ کر حوض سے باہر نکالا اور اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 مسکال کو بیچا، اور وہ یوسف کو مصر میں لائے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ تمام واقعہ آپ پیچھے جب دیکھیں گے، 37واں باب پورا پڑھیں اور پھر اس سے آگے بھی پڑھیں، آگے کے حالات، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح بزرگ یوسف اپنے خواب اپنے والد کو اور اپنے بھائیوں کو سناتے ہیں، اور اس میں پھر کس طرح یہ ساری چیزیں کریٹ ہوئیں، کس طرح یہ سارے وبال ایک غضب کی صورت میں اختیار کر گئے، غضب کی صورت اختیار کر گئے، اور غضب کی صورت اختیار کرنے کے بعد قتل تک بات آ گئی، اور قتل سے بچت ہوئی تو بیچنے کی بات ہے۔ اب یہ سارا واقعہ جب انہیں قتل کرنے کی اسکیم بنائی جا رہی ہوگی، جب انہیں بیچنے، تو وہ کنویں میں بیٹھ کر سن رہے تھے، کوئی اور لینگویج تو یوز نہیں ہو رہی تھی، وہی تھی جو ان کی اپنی لینگویج تھی، اور اسی میں وہ بات چیت ہو رہی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا۔ وہاں پر انہوں نے مشورہ کیا کہ اسے قتل کرتے ہیں، لیکن یہودا جو کہ ان کا بھائی ہے 4تھے نمبر کا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہم اسے بیچ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا بھائی اور ہمارا خون ہے۔ یہاں پر جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ رشتوں میں کہیں نہ کہیں ہم ایک دوسرے کے فیور بھی کرتے ہیں، جتنی بھی نفرت ہو، کتنا بھی غصہ ہو، کوئی بھی بات ہو، لیکن ہم کہیں نہ کہیں ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ اور یہاں بزرگ یہودا نے ایک سافٹ کارنر کو دیکھا اپنے دل میں، اور اسے ڈیلیور کیا اس ورڈ کو، اور انہوں نے سب نے اس پر اتفاق کیا۔ خداوند کا یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، خداوند کا ایک بہت بڑا پلان تھا جو بزرگ یوسف کے ذریعے پورے ہونے جا رہا تھا۔ جو رویا، جو خواب انہیں آتے تھے، وہ اس کی شروعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہماری بھی زندگی میں خداوند کے کچھ پلانز ہیں۔ ہم جب خداوند کے پاس جائیں، خداوند سے پوچھیں، تو اس میں دل شکنیاں بھی آئیں گی، اس میں مایوسیاں بھی آئیں گے، الزام بھی لگیں گے، آپ پر جھوٹی تہمتیں بھی لگیں گی، باتیں بھی کی جائیں گی آپ کے اوپر بہت سے معاملات آئیں گے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے سیکھنا ہے اور خدا کے کلام کو جاننے کی کوشش کرنی۔ بھائی اور بہنوں، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بزرگ یوسف نے ساری باتیں سنی ہوں گی، سب کچھ، اور ایک وقت آیا کہ وہ جب ایک نئے ملک میں گئے، نئی جگہ پر گئے، نئے لوگ، اجنبی جگہ، اور شاید ہو سکتا ہے کہ زبان کا بھی پرابلم ہو، وہاں پر زبان ڈیفرنٹ تھی، یہاں پر زبان ڈیفرنٹ ہے، سیکھی ہوگی، کچھ کتنی اذیتیں، کتنے پرابلم سے گزرے ہوں گے۔ اور پھر جب انہیں ایک امیر آدمی نے خریدا اور پھر اپنے گھر کا مختار بنایا، پھر اس کی بیوی نے جو کچھ ان کے ساتھ کرنا چاہا، ہم آگے چل کے چیپٹر میں پڑھتے ہیں کہ کیا ہوا اس واقعے میں۔ اس پوری سسٹم کے اندر بزرگ یوسف پریشانی کی حالت سے گزر رہے ہیں، جیل میں ڈالے گئے، قید خانے میں، وہاں پر 2 قیدی ہیں، ان کو خواب کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ چھوٹ جائیں گے، آپ پر جو ہے نا جرم لگے گا اور آپ اس میں جو ہے نا ایگزیکیوٹ ہو جائیں گے، تو سزائے موت کا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ قیدی رہا ہو کے جاتا ہے تو وہ وہاں بادشاہ محل میں بتاتا ہے، جب ایک افراتفری مچ جاتی ہے، فالگیر، جادوگر، جو بھی ان کے اس وقت زمانے کے بتانے والے لوگ تھے، پریڈکشنز کو بتانے والے، کوئی بھی کامیاب نہیں ہو رہا تھا کہ بادشاہ کے خواب کا مطلب کیا ہے۔ لیکن خداوند نے اپنے بندے، اپنے بزرگ ہمارے یوسف کو تیار کیا، اور جب یہ بات محل تک پہنچی تو بزرگ یوسف کو بلایا گیا اور انہوں نے اس خواب کی تعبیر بتائی، اور بادشاہ نے انہیں ملک پر مختار بنا دیا۔ اور پھر انہوں نے اناج، جو قحط کا ایک خواب تھا کہ قحط ہونے والا اور تمام عرصہ یہ قحط کا دور رہے گا، اس کے لیے پھر وہ جو فصل اگ رہی تھی وہ جمع کی گئی، اور اس میں سارا ارد گرد کے علاقوں میں قحط پڑا۔
اب مصر کے پاس اناج ہی اناج ہے، جہاں دوسری جگہ جہاں ہم کنعان کی زمین پہ بھی قحط ہے اور وہاں 70 جانے ہیں، بزرگ یعقوب ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، ان کے آگے نسل ہے، اور یہ بھائی جب جاتے ہیں اناج کے لیے، باپ بیچتا ہے مصر، تو وہاں پر وہ اپنے بھائی یوسف کو نہیں پہچانتے، کیونکہ وہ ایک چھوٹی عمر میں بیچا گیا تھا، پھر اب بڑا ہو گیا، لیکن یوسف اپنے بھائیوں کو پہچان جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت جوان تھے، ان کا اسٹرکچر چینج نہیں ہوا تھا، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے تمام واقعہ آپ کے سامنے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر بزرگ یوسف اس وقت جب کہ پاور میں تھے، اور دیکھیں جب آپ پاور میں ہوتے ہیں آپ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ آپ اس بندے کو کچل دیں، کیونکہ آپ کے برے وقت میں، آپ کے کمزور وقت میں اس شخص نے آپ پر بہت ظلم ڈھائے۔ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں، میں جب فائنینشلی یا کسی بھی حالات میں کمزور ہوتا ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار یہ شخص مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا نہیں، میں ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتا۔ اور جب بھی کبھی مجھ پر ایسا وقت آیا، خدا نے مجھے ہر طرح سے سنبھالے رکھا، اٹھا کے رکھا اور میری ضرورتوں کو پورا کیا۔ آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاور جب آپ کے ہاتھ میں آتی ہے تو آپ ان لوگوں کے خلاف کام شروع کر دیتے ہیں جنہوں نے آپ کے لیے برا کیا، لیکن یہاں پر اپوزٹ ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاور کا صحیح استعمال ہوا ہے، کیونکہ خدا کی یہ مرضی تھی کہ ایک بیٹا پاور میں آئے اور باقی جانیں بچ جائیں۔ 20 مسکال میں بیچا گیا بیٹا آج اپنے بھائیوں، اپنے پورے خاندان کو، 70 زندگیوں کو خدا کی پاک مرضی سے بچانے میں کامیاب ہوا۔ ایک یہ پلان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ کیا ہوا۔ 30 دینار میں بیچا، کس نے بیچا؟ اسی شاگرد نے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور انہیں بیچ دیا۔ اور پھر قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا، بھائی بہنوں نے ان کے ساتھ کیا، مطلب جو ان کے ریلیٹیوز تھے انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، سب کچھ ہم نے کلام میں دیکھا ہے۔ لیکن وہ بھی بہت بڑی دل شکنی، لیکن خدا نے کراس پہ انہیں معاف کیا، سب کو معاف کر دیا، ایون کہ یہودا اسکریوتی کو بھی معاف کر دیا، سب کو کر دیا۔ لیکن بات یہی ہے کہ یہودا اسکریوتی نے توبہ نہیں کی، خدا ان کی طرف رجوع نہیں لایا اور پھانسی لے کے خود مر گیا، کیونکہ شیطان نے اسے موقع ہی نہیں دیا کہ وہ رجوع لائے۔ یہاں پر بھائی آئے، انہوں نے جب محسوس کیا کہ ہم نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ برا کیا ہے، انہوں نے بھی سوری کیا، اور چھوٹے بھائی نے انہیں گلے لگایا، رویا اور انہیں ایکسیپٹ کیا، اور وہ 70 جانیں بچیں، اور آج تک وہ 70 جانوں سے بنی اسرائیل قوم، آج اسرائیل ملک بھی ہے، یہ موجود ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو میں بتاتا ہے کہ اتنی بڑی دل شکنی اور اتنا بڑا دل معاف کرنے والا، تکلیفیں اٹھائی ان کا، کہ خدا کا یہ مقصد تھا یہاں پر ان کا آنا۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بتایا کہ یہ ایک مقصد تھا، خدا اپنے مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ آئیں سنیں اور دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ زبور 142 اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس میں بزرگ داؤد کی زندگی کو دیکھیں۔ بزرگ داؤد کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ وہ ادلام کے غار میں اس وقت موجود ہیں، اور میں نے اس کا حوالہ اسی لیے دیا ہے کہ آپ اسے پڑھیں۔ اور اس ادلام کے غار میں زبور 142 کا جو سارا پس منظر ہے وہ آپ کو ملے گا سیموئیل نبی کی کتاب ہے، اس کا پہلا سیموئیل 22ویں باب میں، کہ نوب کا جو علاقہ ہے اسے مسمار کر دیا گیا، اسے تباہ کر دیا گیا ہے، اور نوب وہ جگہ ہے جہاں پر بزرگ داؤد اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے اور ہیکل سے انہوں نے نظر کی روٹیاں لی، اور کاہن اہی ملک نے انہیں یہ روٹیاں کھانے کے لیے دیں۔ اور شاؤل کے پاس جب یہ بات پہنچی کہ کاہن اہی ملک نے یہ بات ان سے چھپائی اور داؤد کو پناہ دی، اور جاتی جولیت کی تلوار بھی ان کے ہاتھوں میں تھما دی بزرگ داؤد کے، تو اس بات سے وہ بڑا نالا ہوا اور انہیں بلایا، اور اس کے ساتھ 85 کاہنوں کو قتل کر ڈالا۔ صرف ایک جان بچی تھی جو کہ بعد میں بزرگ داؤد کے پاس پہنچی، اور وہ ہمارے بزرگ داؤد اس واقعے سے بڑے پریشان ہیں، بہت دکھی ہیں، کیونکہ یہاں پر زندگیاں چلے گئیں، ان کے بچے، ان کی عورتوں کو مار دیا، ان کے مال مویشی ختم کر دیا، برباد کر دیا اس پورے گاؤں نوب کو۔ اور یہاں پر 400 لوگ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں جو کہ شاؤل کے ظلم اور ستم سے غربت کی حالت میں ان کے ساتھ ساتھ ہیں، اور اس غار میں شور شرابہ ہے۔
جب آپ پورے زبور کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنی بڑی دل شکنی ہے کہ دل ٹوٹا ہوا ہے کہ خدا میری وجہ سے اتنی جانیں چلے گئیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑی آپ کے لیے بہت بڑی مطلب ایک آزمائش ہے کہ کتنی زندگیاں چلے گئیں. خداوند کا بزرگ بندہ داؤد دعا میں ہے، اور ہم جب اس تمام واقعے کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہستیاں، یہ زندگیاں اتنے آرام سے نہیں رہیں. اگر آج آسمان پر ان کے لیے جگہ ہے، آج وہ خدا کے پاک ہاتھوں میں ہیں، تو ان کی قربانیوں کو اسٹڈی کریں، ان کی زندگیوں کو اسٹڈی کریں. پھر ہم جانیں گے کہ خداوند ہمیں اس مقام پر لانا چاہتے ہیں جہاں وہ بھی ہیں. ہم آزمائشوں سے نہ گھبرائیں، دل شکنیوں سے نہ گھبرائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اپنے دل میں اتنے بڑے بڑے بغض نہ بنا لیں، بلکہ صاف کریں، اس کو کلینز کریں، اس کو صاف کریں، تاکہ آپ کا دل صاف رہے، آپ کا دماغ صاف رہے، آپ کی روح صاف رہے، اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں، ایک دوسرے سے پیار کرنے کی عادت ڈالیں، ایک دوسرے کے اوپر اعتبار کرنے کی عادت ڈالیں، ایک دوسرے کو شک کی نظر سے نہ دیکھیں. اپنے دل پاک کریں، دل شکنی کو جگہ نہ دیں. یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے. آج دیکھیں کہ اگر دل شکنی کی بات پر آپ آتے ہیں تو بزرگ داؤد کے ہاتھوں میں ایک وقت میں شاؤل تھا، شاؤل بادشاہ ان کے ہاتھوں میں تھا. چاہتے ان کے ساتھیوں نے کہا کہ قتل کر دے، مار ڈال، لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے. یہی میں کہتا ہوں کہ جب آپ پاور میں ہوتے ہیں، جب آپ کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے، اس وقت ڈیسیجن لینے کا وقت ہوتا ہے. اور ڈیسیجن لینے میں اگر آپ نے کوتاہی کر دی، غلطی کر دی، تو آپ پھنس جاتے ہیں. میں نے پچھلی بار بتایا کہ جس وقت بزرگ موسیٰ پاور میں تھے، فرعون کے محل میں تھے، طاقت تھی ان کے پاس، انہوں نے ڈیسیجن لینے میں جلدی کی اور مصری کو مار دیا. یہاں سے وہ مدیان میں پھر 40 سال وہاں گزارے. تو یہ ڈیسیجن پاورز جو ہوتی ہیں کئی بار آپ کو الجھنوں میں، پریشانی میں، دکھوں میں ڈال دیتی ہیں. اور یہ پاور ہوتی ہے جو وہ آدمی آپ کو ہمیشہ پاور کا غلط استعمال کر کے مشکل میں پھنستا ہے. میری بات یاد رکھیے گا. اسی لیے پاور کو بڑی سوچ سمجھ سے استعمال کریں، آگے بڑھیں، خدا کی پاک مرضی کو جانیں. بزرگ داؤد نے پاور کے وقت کسی ایسے کام کو نہیں سر انجام دیا. بزرگ یوسف نے پاور کے وقت اپنے بھائیوں کو معاف کیا، زندگیاں بچیں، خدا کا جلال ظاہر ہوا. ہماری زندگی بھی خدا کے ہاتھوں میں. خدا کی پاک مرضی کو جاننے کی کوشش کریں اور اس کی پاک مرضی پر چلنے کی کوشش کریں. آئیں بھائی اور بہنوں، اس کلام سے سیکھیں، اپنی زندگی کو خدا کے ہاتھوں میں دیں، خدا کی پاک مرضی کو جانیں، اور اپنے دل سے تمام تر برائیوں کو، دل شکنیوں کو نکالیں، کیونکہ یہ شیطان کے ہتھیار ہیں. وہ آپ کو ایک نہیں ہونے دے گا. نہ وہ آپ کو کلام میں ایک ہونے دے گا، نہ آپ کو خاندانی زندگیوں میں ایک ہونے دے گا، نہ آپ کو بہن بھائیوں میں ایک ہونے دے گا. کہیں نہ کہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ جاری رکھے گا، تاکہ یہ بدگوئیاں اور بدعتیں اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، یہ ساری ہمارے ارد گرد ہے، اور ہم اس کے اعلی کار بن کر آگے چلتے رہیں اس کے ساتھ. اور یہی اس کی مرضی ہے. خدا ان کی پاک مرضی کو جاننے کی کوشش کریں، دلوں کو صاف کریں، ملیں، پیار کریں، ایک دوسرے کو وقت دیں، سمجھیں ایک دوسرے کو، اور خدا ان کی مرضی کو پورا کریں. آئیں اپنے سر کو جھکاتے ہیں، خدا ان کے آگے آج کے زندہ کلام کو رکھتے ہیں، اور خدا ان سے دعا کریں، مانگیں کہ خدا ہمیں اور طاقت دے کہ ہم معاف کریں، دلوں کو صاف کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر دل ٹوٹنے کی شکایت نہ کریں، بلکہ بڑے ارادوں کی، بڑے پلانس کو مانگیں خدا سے کہ خدا ہمیں اپنے پلان بتائیے، تاکہ ہم آپ کے پلانس پر چل کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں. خدا شکر گزاری کرتے ہیں آج کے زندہ کلام کے لیے، آج کی پاک رفاقت کے لیے. اس کلام کے وسیلہ سے زندگیاں برکت پائیں. اپنے دلوں کو پاک صاف کریں، دل شکنی کا شکار نہ ہو، شیطان کے پھندوں سے دور رہیں، اور آپ کی پاک مرضی کو پورا کریں. آج کا کلام ہماری زندگیوں کو اور زیادہ مضبوط کرے، ہماری سوچوں کو تبدیل کرے، اور ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے پاک کرے. یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں اور پا لیتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین. بھائی اور بہنوں، آج کے زندہ کلام کو ضرور شیئر کریں. مقصد صرف خدا کے کلام کو آپ تک پہنچانا، خدا کے کلام کی مرضی آپ تک پہنچانی ہے. خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے ہم اس کو سیکھیں، تاکہ اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنائیں. آئیں ہم ارادہ کریں مضبوطی کے ساتھ کہ اسی طرح ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر، ایک دوسرے کو مضبوط کر کر اس کلام کی منادی کریں گے، اور شیطان کے تمام عزائم کو
چکنا چور کریں گے، ختم کریں گے، اور اسے موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہماری زندگیوں میں آئے اور ہمارے ساتھ کھیلے۔ آئیں ہم اس امید کے ساتھ آگے بڑھیں کہ خدا کے کلام کی پاک مرضی کو پورا کرنا ہے۔ آمین۔